يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما 22ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 687 نمبر صفحہ ہے. جن کے پاس نسخہ موجود نہیں ہے موبائل میں اگر قرآن کریم کی سہولت موجود ہے تو وہ موبائل میں اس جگہ کو کھول لیں. یہ دروازے کے آگے سے تھوڑے ساتھی سرک جائے تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. مل گئے جی؟ پچھلی آیت میں بلکہ اس سے پیچھے جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو عرب کے لوگ آپ کے اس منہ بولے بیٹے کو زید ابن محمد کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا رد بھی اپنے پیغمبر سے کروایا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ کہ ان کو انہی کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، اللہ کے ہاں یہی کریم انصاف ہے. پھر حضرت زید کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مائک نہیں ہے، آواز نہیں جائے، مائک خراب ہے، بس پورا رکھا کرو نا، پھر جو بندے ادھر آپ کے ساتھ ٹچ ہیں وہ سارے خراب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کروا دی اور پھر وہ رشتہ چل نہ سکا. حضرت زید نے طلاق دے دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی. تو عرب کے رواج میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو وہاں اس رشتے کا تصور بھی نہیں موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے خطرات سامنے تھے، آپ ان خطرات سے ڈرتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرا دیا اور اس کے بارے میں ہدایات ساری گزر چکی ہیں. تو اس رسم بد کا خاتمہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کروایا. اور پچھلے درس میں ایک ہی آیت بیان ہوئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کہ زید آپ کا بیٹا ہوتا اور زینب آپ کی حقیقی بہو بنتی تو پھر تو اعتراض بنتا تھا. لیکن جب آپ کا کوئی مرد بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی کیسے آپ کی بہو بن گئی اور اس کے ساتھ نکاح کرنا کیسے ناجائز ہو گیا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول جس چیز کو برا سمجھتا ہے رسول کے ذمے ہوتا ہے اس برائی کا خاتمہ کرنا. چونکہ رواج کے اندر یہ بات تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے لوگ، اور یہ ایک کبھی اور بری رسم تھی. تو اللہ کے رسول نے اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اس کبھی رسم کا خود خاتمہ فرمایا. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. چلو آپ نہ کرتے
سلسلہ نبوت آپ کے بعد جاری ہوتا تو بعد والا نبی اس سلسلے کو جو رسم کے طور پر ایک ناجائز رسم تھی اس کو توڑ دیتا، لیکن چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد ایسی کوئی شخصیت نہیں آنے والی تھی جو پوری انسانیت کے لیے ایک راہ عمل بنتی، ایک نمونہ بنتی۔ لہذا جب آپ آخری نبی تھے تو آپ کی ختم نبوت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر آپ خود ہی اس کو توڑیں۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی حکمتیں بھی جانتا ہے اور ہر چیز کے اسرار بھی جانتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد حضور خاتم بولے حضور کیا ہے؟ خاتم انہوں تو ہم بھی کہتے ہیں حلف چاوڑا پاوے کے بعد اڑت پڑت تھی کرتے ہیں۔ خاتم آخری نبی ہے، پھر کہہ دو خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ اور آخری نبی جو ہے آئے تو آپ بعد میں ہیں لیکن آپ کا مرتبہ پہلے سے بھی بڑا ہے، آدم سے بھی بڑا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ کے اوپر کہ اس آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اس کا امتی بننے کے لیے تو پہلے انبیاء ترستے گئے، انبیاء یہ خواہش کرتے گئے کہ کاش اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کرتا ہے، اور ہمیں تو آپ کا امتی ہونا بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی محنت کے مل گیا ہے، تو یہ احسان کم ہے؟ آپ بولیں گے تو میں چلوں تو بات تو سی شادیوں سے تباہ تک میں ہوئے نہیں، آپ کون ہیں ہم کون ہیں؟ وہاں تو نہ نبی یاد ہوتا ہے نہ یہ احسان یاد ہوتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا اعزاز رب کائنات کا ہے کہ اس نے آپ کو خاتم النبیین کی امت میں پیدا کیا اور ایمان کی توفیق دے دی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب یہاں کون سی امت مراد ہے؟ امت محمدیہ۔ بولے نا بولے، امت محمدیہ کی طرف قرآن آیا نا۔ جب آپ خاتم النبیین کی امت ہو اے ایمان والو، اس کا تقاضا یہ بنتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا، اور اس شکرانے میں تم صبح بھی اور شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح۔ یہ جو دانوں والی ہوتی ہے نا، اس کو تسبیح نہیں کہتے، یہ تو ہماری زبان جو کہ عجمی ہے، اور عجم گنگے کو کہتے ہیں، اور اس میں ایسے الفاظ بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں آلہ مذکرہ، یاد دلانے والا آلہ، یاد دلانے والا۔ یہ مائک ہے نا، ایک آلہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آواز کو سپیکر تک پہنچانا، تو اس کو کہتے ہیں آلہ، آواز پہنچانے والا۔ تسبیح جو ہے دانوں والی، یا جو آج کل ایک نئی تسبیح آ گئی ہے، وہ آلہ مذکرہ ہے، وہ تسبیح نہیں ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ مسیح نے رب نواز بیٹھا کی بانی پہی ہو، مانا پانی پہ ہوتا ہے۔ تو تسبیح کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگیاں بیان کرنا، کہ وہ ہر عیب سے کیا ہے، ہر قسم کے شریک سے کیا ہے، پاک، ہر قسم کی محتاجیوں سے کیا ہے، یہ ہے تسبیح۔ صبح بھی اور شام بھی اس کی کیا بیان کرو؟ تسبیح کرو، یعنی اس کی پاکیاں بیان کرو۔ صبح اور شام کا تذکرہ کر دیا تو مراد صبح اور شام نہیں ہے، بلکہ دن اور رات دو طرفوں کا ذکر کر دیا، صبح کا بھی اور شام کا بھی۔
رات کی ابتدا شام سے ہوتی ہے اور دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے. تو صبح کا ذکر کر کے پورا دن اللہ کی پاکیزگیاں بیان کرو اور شام کو اللہ کی پاکیزگیاں ذکر کر کے پوری رات اللہ کی کیا بیان کرو. اے ایمان والو، تمہیں جس نبی کے امتی بنایا ہے تو تم اس نبی کے امتی ہونے کے شکر میں اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح بھی اور شام بھی اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے رہو. یہ تمہارا وظیفہ ہے. ایک اعرابی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ عبادات تو بہت ہیں، کوئی چھوٹا سا مختصر سا عمل بتا دینا جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں، میں ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو حضور نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے. اب یہ صبح شام تسبیح بیان کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا اگر آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ مل جائے نا تو بڑا آسان ہو جائے گا. موقع محل کی دعائیں یہ یاد کروا دیں گے، صبح بھی شام بھی تسبیح ہوتی رہے گی اور کثرت سے اللہ کا ذکر. اب آپ نے یہاں سے جا کر سونا ہے تو سونے کے اوپر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم باسمک اموت، تسبیح ہے، ذکر ہے اسی کے نام کے ساتھ. جب اٹھیں گے تو کون سی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ. تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر آپ ناشتہ کریں گے، نماز پڑھیں گے تو پوری نماز میں ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، فاتحہ ہے، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار ہے، اس میں اللہ سے الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو مانگا جا رہا ہے، اس میں آمین بھی ہے، اس میں پھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، پھر رکوع میں اس کی تسبیحات ہیں اور تکبیر انتقال اللہ اکبر یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ یہ تحمید ہے اللہ کی، ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد سجدے میں جبین نیاز جھکا کر اللہ کی تسبیح کو بیان. پوری نماز ذکر الہی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے. پھر آپ ناشتے کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ دھو کر کیا پڑھنا ہے کھاتے ہوئے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. اگر شروع میں بھول گیا درمیان میں یاد آیا تو پھر کیا پڑھنا؟ یاد ہو سی بسم اللہ اولہ وآخرہ. اور جب کھانا کھا لیں تو پھر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا تو پھر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے، وسق من سقانی، اسے تو پلا جس نے مجھے پلایا ہے. اور دوستوں کے پاس جانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، وہاں سے نکلنے کی دعا ہے، بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت پورا کرنے کی دعا ہے. کون سا ایسا موقع ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو؟ مسلمان کی پوری زندگی ذکر الہی ہے. وہ ہر کام کو شروع کرے گا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع. ہر ذی شان معاملہ جس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے. ہر کام کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. تو پوری زندگی کیا بن سکتی ہے؟ ذکر الہی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس نے گویا ساری رات عبادت کی. میں نے آپ کو پیچھے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے موقع پر ایک روایت یہ بھی سنائی تھی کہ ایک بندہ صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر بیوی کو بھی ساتھ اٹھا دیتا ہے، دونوں مل کر 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیتے ہیں. وہ والذاکرین اللہ والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کا مصداق بن گیا. لیکن گھر بیٹھے نہیں ہیں. یاد کرو گے کب؟ جنہیں میں تم فوج پینشن ملتا دماغ بھی کیا فوج نے کہا بھئی ہم تم فارغ ہیں من گھر بیٹھ یہ تو ہر کام کے میں مسیحی جات کا بھیڑ ہے. میں اتنے نماز پڑھنے پہ تھے 2 جات تک گلنا پہ پتہ نہیں انہوں نے کون ہے چپ چپ خدا دے بندے تیری چپ نہ سارا دی نماز خراب ہونی پہ.
وہ بچے نابالغ ہیں، وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ زور زور سے کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بچے ساری نماز خراب کر دیتی، یہ تو ہے ہی معصوم، یہ اگر اونچا بولے ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن تم جو سب اونچے کلمہ پڑھتے ہو اور مسبوقین کی نماز کو خراب کر دیتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو اور کوستے ان کو۔ ایک سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے فاروق اعظم ایک حاجی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا استاد جی انہوں نے موت میں آنکھ کھوائے گا سارے نماز سے بھی خراب کر دے رہے، انہاں گھر کیوں نہیں آنے؟ تو میں کوئی کاوڑ چلی، میں حاجی صاحب تسی ایڈی جمے ہو جڑے ہن کھڑے ہو، بھائی آنے دو ان کو، کرنے دو ان کو شرارتیں، ان کو مسجد کے ماحول سے ہم دور کر دیں گے۔ تو پھر قوم تو یورپ تو چاہتا بھی یہی ہے کہ مسجد کے ماحول سے اپنی اولاد کو باہر نکال دو۔ یہ شرارت کریں تب بھی ہمیں قبول ہے، نہ کریں تب بھی ہمیں کیا ہے؟ قبول ہے۔ تو یاد ہوگی بچپن میں، بڈھے کوئی شے یاد نہیں، ہاں جوانی میں پیسے کی دوڑ ہے، پف بنانے کی دوڑ ہے، سنگتاں دی دوڑ ہے، یاریاں وہ کیوں نہیں؟ تم لینا نہیں ہونا کدے چلو یاریاں تو دلداری جڑ ویلے ویلا ہے جناب مانگ دے 60 سال دے میں مانگ دے اشہد اللہ اور کچھ کر رہا ہے۔ جو سیکھنے کا زمانہ ہے اس میں سیکھو، جب عقل حافظہ جواب دے جائے گا اس وقت سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ ان تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر چلے 4 مہینے کے لیے ہر موقع اور محل کی یاد کر دیے۔ ایک بندہ ایسا 4 مہینے والا کھڑا کرے اس کو تمام یہ دعائیں یاد ہوگی، اس کا سب سے ذکر ہوگا، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن، وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے سب سے بڑا ذکر ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جس کو قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ اس کی حاجات بغیر مانگے پوری کرتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ آج وسوسہ ڈالا جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب، اور سمجھ کر پڑھنا تو پھر نور نلا نور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ چڑھائی کے اوپر چڑھ رہے ہو، عجیب تعلیم ہے میرے پیغمبر کی۔ چڑھتے ہوئے محمد خان صاحب کون سی دعا ہے؟ اللہ۔ اوپر چڑھ رہے ہو اللہ اکبر، کیا معنی ہے؟ ہاں تیرا دماغ ٹھیک کرنے واسطے ہو سکتا ہے تیرے دماغ میں آئے کہ میں اونچا جا رہا ہوں، تو پڑھتے جا اللہ اکبر، جتنا اونچا ہو جا بڑا پھر بھی اللہ ہے، اونچا پھر بھی اللہ ہے، اور نیچے آ رہا ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ تنزلی سے پاک ہے، میں نیچے جا رہا ہوں اور اللہ نیچے ہونے سے، اللہ تنزلی سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری کی آخری روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے 2 کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان محبوب حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ 2 کلمے زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، اور وہ ان کو اللہ کو، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور کل میزان عمل میں تولیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں فجر کی سنتیں اور فرائض سے پہلے، سنتیں پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، جو یہ معمول بنا دے 100 دفعہ پڑھنے کا روزانہ، اللہ اس کو بے حد و حساب رزق عطا کرے۔ اور تو رزق نہیں گا، کام ہی صرف رزق آنا، اللہ میں سمجھ۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، اللہ کی تسبیحیں بیان کرو گے، تو
اللہ کے ساتھ ربط پیدا ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ربط کا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ اور ہر کام آسان کر دو، ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرنا یہ ذکر الہی ہے۔ ہر کام نبی کی اطاعت میں کرنا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وہ سارے کام جو سنت کے مطابق ہو رہے ہیں وہ ذکر الہی ہے، اور جب بندہ ذکر میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اب اگلی آیت سمجھنا، هو الذی، جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات ہے جس کی تم تسبیح بیان کر رہے ہو، وہ تمہاری اوپر یصلی علیکم، تمہاری اوپر کیا بھیجتا ہے؟ یصلی علیکم، تمہاری اوپر درود پڑھتا ہے۔ چلو ایک اور معنی، یہ میں نے معنی کیوں کیا ہے؟ ایک التباس سمجھانے کے لیے، ایک شبہ حل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ جاہل خطیب معنی کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، آگے آ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کے اوپر کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ کچھ جاہل خطیب یوں معنی کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ صرف ایک عبادت کرتا ہے۔ اللہ معبود ہے یا عابد ہے؟ معبود ہے۔ اللہ کے ذمہ کوئی عبادت ہے؟ وہ یوں معنی کرتے ہیں کیونکہ نعرے باز قوم کو خوش کرنے کے لیے، دیکھو جی خطیب صاحب کو پیغمبر کے ساتھ کس طرح محبت ہے، اللہ صرف درود والی عبادت کرتا ہے۔ او بھائی یہ معنی تم نے کہاں سے نکال دیا؟ اللہ درود پڑھتا نہیں ہے۔ یصلون علی النبی کا معنی اگر یہ کر لو کہ اللہ درود پڑھتا رہتا ہے نبی کے اوپر، تو یہاں پھر معنی کر کے دکھاؤ هو الذی یصلی علیکم یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے اے ایمان والو اللہ تمہارے اوپر درود پڑھتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ قاعدہ تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے نا، کہ جو قاعدہ وہاں بنایا یہاں فٹ کرو، اور اگر یہاں فٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ بات درست۔ تو اللہ کی طرف صلات کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد کے اوپر تو رحمتیں بھیج، تو رحمتیں بھیج۔ اور جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں، پھر سن لو۔ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا؟ درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا؟ رحمت بھیجنا۔ اور اگر فرشتوں کی طرف صلات کی نسبت ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اب میں معنی کرتا ہوں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تمہارے لیے رحمت کی دعائیں۔ جب تم ذکر کثیر کرو گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجے گا اور آسمان کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں۔ اب اس جگہ پہ آ جاؤ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر رحمت درود بھیجو، یعنی اللہ سے اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، رحمت کی دعائیں۔ وہ دعا کس طرح ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد کے اوپر اپنی رحمت۔ چلو اس آیت کے اوپر میں اس کو کھولوں گا، یہاں ایک شبہ تھا، اس شبہ کو حل کرنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا، یہ معنی بالکل غلط ہے کہ اللہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ ہر قسم کی عبادت سے پاک ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اللہ کا درود پڑھنا نہیں ہے بلکہ رحمتیں، یہ معنی
سمجھی؟ پھر یوں کہنا کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں نہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم سب کے دے وجہ تو سمجھو اپنے عقل سے کہ معنی فٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھئی اللہ تمہاری پر رحمتیں بھیجتا ہے؟ جب تم ذکر کثیر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ جب تمہارا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تمہاری پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. مقصد کیا ہے اللہ کی رحمت بھیجنے کا اور فرشتے کا رحمت کی دعائیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، ظلمات سے نکال کر. جب بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رحمت بھیجتا ہے اور اس رحمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھا تو اللہ توحید کی توفیق دے دیتا ہے، وہ بدعات اور رسومات کی اندر مبتلا تھا تو اللہ سنت کی تابعداری کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ کفر سے نکال کر اسلام کی دولت دے دیتے ہیں، موحد بنا دیتے ہیں، تابع سنت بنا دیتے ہیں، نیکی کے کاموں کی قیادت کر دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی بدولت، اللہ کے ذکر کی بدولت. لیکن ذکر ہوتا ہے نا، ذکر سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. انہوں کو کچھ انہوں نے تو ساڑھا نصر بات نتیجہ بھی نہیں آج نکلنا ہے. تو جیسے تمہارا ذہن، جیسی تمہاری نیت، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا. کوئی بابا ہے تو چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کی خطا تو درگزر فرمائے، میں کہ بابا جی اچھا کلمہ پڑھنے ہو نا تو یہ ذکر نہ زیادہ ان جڑے نمازی پیچھے جن زکات رہ گئی انہوں نے نماز بھول گئی تو اس پھکڑ بھی کٹا، اس کا کہنا آنی کوئی نہیں نہ آنی ہو گیا تو بے شک اس پہ پڑھ رہا ہے اچھا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. تو بھائی اللہ ہر کام اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق. میں اگر اس لیے درس دے رہا ہوں کہ آپ مجھے عالم سمجھیں تو یہ درس دینا بھی قیامت کے دن جرم بن گئے. اگر یہ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا فریضہ ہے لوگوں کو ہدایت کا سامان کرنا تو پھر تو ثواب ملے گا. یا کسی کو جلانا مقصود ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے تو یہ قرآن پڑھنا بھی قیامت کے دن باعث وبال بن جائے. اپنے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہاری اوپر رحمتیں بھیجے گا، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں ظلمات سے نکال کر کدھر لے جائے گا؟ روشنی کی طرف، نور کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں. اللہ مومنوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں. شیخ سعدی نے غالباً فرمایا رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈا کرتی ہے. تو جڑ تو صحیح، اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. یا ایھا النبی تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے اللہ سے، اس تحفہ سلام کا ہوگا. تحفہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اسے روح قبض کرنے سے پہلے یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. بتاؤ پھر کوئی خطرہ باقی رہ جائے؟ نہیں. بعض روایات جب مومن آدمی قبر سے اٹھے گا تو فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو سلام کرے گا، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. آپس میں مومنین جنت میں ملیں گے تو وہاں بھی یہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہذا دنیا میں بھی ہمیں طریقہ یہی بتلایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ملو تو سلام کرو، بائے بائے. یہ ساری بدعات ہے سنت کے مقابلے میں. خدا حافظ جا رہا ہے، خدا حافظ لفظ ٹھیک ہے کہ اللہ حافظ، حافظ تو ہے ہی اللہ، لیکن جہاں تعلیم ہے آتے ہوئے بھی سلام جاتے ہوئے بھی سلام، تو سلام کے مقابل میں اگرچہ لفظ درست ہے یہی تو بدعت ہے. اپنی مرضی سے تم نے لے لی. آج کل صبح بخیر، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، یہ یہود کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. صبح بھی سلام ہے السلام علیکم،
آتے ہوئے جاتے ہوئے یہ سارا کیا ہے سلام. انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کروں گا اس سلام کے اوپر. اتنی گنجائش نہیں ہوتی آیت کے اوپر. تو وہاں جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو وہاں تحفہ کیا دیا جائے گا؟ سلام کا دیا جائے گا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو بندہ فوجی ہے، جو بندہ فوجی ہے اور اس کو اپنا کرنل صاحب سلام بھیجیں، ایک عام سپاہی ہے، کرنل صاحب آخر بھائی رب نواز میرا سلام دے دے. رب نواز بندے اندر سے سی کرنل صاحب ماں سلام چلا بات کرنل صاحب میں نے گروکھ مولوی آپ سے بات سیکھا یار کرنل ہی ہے انجی ہوتی. تو بھائی جتنا بڑا عہدے والا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کو جب سلام کرتا ہے تو وہ بندہ پھولے نہیں سماتا. جب رب کائنات اپنی مخلوق کی طرف سلام بھیجے گا، لیکن یہ پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہو. یہ پہلے پتہ نہیں چلتا نا. یہ بہت بڑا جملہ ہے. خالق کائنات ملاقات کے وقت ان کو سلام کرے گا. اللہ ہمیں سلام کا مستحق بنا. یہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو اپنی ملاقات کے وقت سلام بھیجے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے، کریم اجر. اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا. ہمارے استاد مولانا امان اللہ سے فرمایا کرتے تھے قرآن میں نعمتوں کا تذکرہ ہو تو وہاں مانگا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. قرآن میں عذابوں کا تذکرہ ہو تو وہاں پناہ مانگی کرو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے. آگے پھر نبی پاک کے بارے میں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. کیا معنی لکھو گا؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا. جی ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ لہذا گواہ موقع پر موجود ہوتا ہے، واقعے کو دیکھتا ہے. جو موجود ہو اس کو کہتے ہیں حاضر، جو دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ناظر. تو آپ کیا ہو گئے؟ خطبہ شروع کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے. مان لیتے ہیں. اگر شاہد گواہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ موقع پر موجود ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقعے کو دیکھ رہا ہو. بھئی آذان جب دیتے ہیں اشہد اللہ مان کرو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہنے کا اللہ پھر مانا کرو آدم اشہد ان محمد رسول اللہ، مانا کرو محمد رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھا ہے پھر کیسی گواہی ہے؟ اللہ کے بندو، اصول تو وہ بناؤ جو ہر موقع پہ فٹ تو آئے. ضد نہیں ہے. کیا مانا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. دوسرے پارے کا پہلا سبق وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو امت معتدل بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. تاکہ لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. اگر گواہ کا معنی حاضر ناظر کر دو تو پوری امت حاضر ناظر ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، آگے کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہاری اوپر گواہ ہوگا. پڑھو تفسیر کی کتابوں کس طرح گواہی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. حدیث میں آتا ہے، متعدد حدیث میں، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اے نوح تو نے میری دعوت پہنچائی تھی قوم کی طرف؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے پہنچائی تھی. حضرت نوح کی قوم سے پوچھا جائے گا کیا میرے پیغمبر نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ قوم کہیں گے نہیں. قوم کہیں گے نہیں. اللہ فرمائے نوح تیرا دعویٰ ہے کہ میں نے تبلیغ کی تھی، تیری قوم اس دعوے کا انکار کر رہی ہے، اب تو گواہ لا. اب تو گواہ لا. نوح علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے. امت محمدیہ میری امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے نہیں مانا تھا. قوم کہے گی نوح علیہ السلام کی اللہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی. یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی. اللہ پھر امت سے پوچھیں گے ہاں بھائی، امت محمد یہ کہے گی اللہ تو سچا، جس کو تو نے پیغام دیا وہ بھی سچا،
لہذا تو نے اسی پیغام میں جو اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا تھا وَإِلَا نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ اسی پیغام میں تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا قرآن کے اندر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کو اللہ کے سوا تیرا الہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمیں کہا ہے اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا پیغمبر کی زبان سے سن کر یقین پیدا. اس وقت میرا نبی گواہی دے گا کہ میری امت ٹھیک ہے, میری امت ٹھیک ہے. یہ ہے گواہی کا معنی. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نبی تیرا اعزاز یہ ہے کہ تو ساری انسانیت کے لیے گواہ ہے. ایک اور معنی بھی سن لو, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے اوپر گواہ بنا کر بھیجا ہے. کس چیز کے اوپر؟ وہ حق کیا ہے؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ جناب محمد حق بتانے والا بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا بھی تھی گئی. یہ خطیب کے لیے چٹکلے مرے نے اس کے لیے بھی اللہ کرے بات یاد آ. ومبشرا, ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. بشارت دینے والا کا جو آپ کی بات مانے گا اس کو جنت کی بشارت دینے والا. ونذیرا, اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. جو آپ کی نہیں مانے گا اس کو جہنم کا ڈر سنانے کے لیے. بشارت کہتے ہیں فضائل سنانا. ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں فضائل سنایا کرو, ڈرایا نہ کرو. وہ بھائی بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. کہیں ڈر کام کرے گا, کہیں بشارت کا, کہیں فضائل سے کام چلے گا, کہیں ڈراوے سے کام چلے گا. کہیں لوگ فضائل سے جڑ جاتے ہیں اور کہیں ڈر سن کر جڑ جاتے ہیں. تو ہم میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حق کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور ہم نے آپ کو نہ ماننے والوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. آگے کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر باذنہ. میں سمجھانا باذنہ میں سمجھانا. اب پیرا فورس والے وطن نہیں نا, انہوں نے کیا کام ہے؟ پیرا یا پیرا کیا کام ہے بھائی؟ پیرا فورس والا کیا کام کیا کرنا؟ یہ پھٹے دکانہ تو باہر نہیں بیٹھے ہوئے جا کے اندر رکھے. تو کون ہے؟ او بابا تو کون ہے پھٹا رکھاونا اندر؟ وہ کارڈ کٹے سی بھائی میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں, حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. اسے لے سر پہلے بادشاہ کیا کرے نا, جب اس کارڈ دکھایا تو بادشاہ بس میں معافی مانگ رہا ہوں, میں ہونے پھٹے چاہ کے کیوں معافی مانگی؟ حکومت وہ سرکاری ہے نا. وداعیا الی اللہ باذنہ, میرا پیغمبر ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا ہے باذنہ, سرکاری اجازت نامہ دے کر. جی یہ معمولی دائی نہیں ہے. یہ دائی کدھر سے آیا ہے؟ باذن اللہ. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری مخلوق کو در دکھانا ہے کس کا؟ میں آپ کو ایک جملہ اکثر کہتا ہوں, کائنات میں کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے مخلوق کو اپنے در پہ جھکایا ہو. انبیاء اور اولیاء نے جھکایا ہے تو کس کے در پر؟ جو اپنے در پہ جھکاتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علیم بذات الصدور کون؟ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کون؟ کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کون؟ وداعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا کہ تمہیں مشکلات پڑے تو در کس کا؟ حاجات پڑے تو در کس کا؟ اب اپنی طرف سے یہ اعلان نہیں ہو رہا, باذن اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ وسراجم منیرا,
वसिराजम मुनीरा, और मेरा पैगंबर आपको रोशन चराग बना कर भेजा है। आपको रोशन चराग रोशनी में ज्यादा है या आफताब ज्यादा है? आफताब ज्यादा। तो फिर आफताब कहना चाहिए था, अंधेरे में चिराग, फिर आफताब कहना चाहिए था। लेकिन आफताब दिन को होता है, रात को नहीं होता, और आफताब तक हर एक की रसाई नहीं। चराग एक ऐसी चीज है जिस वक्त जलाओ वो, और हर एक की रसाई वहां तक। आफताब से आफताब नहीं रोशन होते, चराग से चराग रोशन होते। इसलिए चराग इफादा पहुंचाने में, फायदा पहुंचाने में चराग उससे ज्यादा वजहत वाली चीज है। इसलिए फरमाया कि तेरे नूर का परताव अबू बकर पे पड़ा, सिद्दीक बन गया। तेरे नूर का परताव उमर पे पड़ा तो फारूक बन गया। कल मैंने बताया ना, हजरत फारूक आज़म अपने दौरे खिलाफत में जा रहे हैं, एक जगह पे रोने लगे। साथियों ने कहा या क्यों रो रहे हैं? कहा ये वही जगह है जहां पर मेरे बाप ने मुझे मारा था, तो ऊंट नहीं चराने आते, तो जिंदगी कैसे गुजारे। और आज मैं मोहम्मद का पलड़ा पकड़ा है, मोहम्मद की दावत को माना है, तो 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रजब के महीने में उनकी वफात है, बात आ गई है। अमीर मुआविया, शोरश के बाद जब अमीर मुआविया की खिलाफत कायम हुई, जब हजरत हसन ने सुलह कर दी, उसके बाद 64 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी करने वाला इंसान, जिसकी हुक्मरानी के अंदर पूरी सल्तनत के अंदर कोई फितरा बाकी नहीं रहा। राफिदियत और सबाइयत के बुत तोड़े अमीर मुआविया ने, और अमीर मुआविया ने फरमाया था कि मेरी सल्तनत के अंदर हसीन और जमीला औरत ज़ेवरात से लदी हुई एक तरफ से दाखिल हो, दूसरी तरफ निकल जाए, वो मैली आंख तो देख कर देखे। तो ये चराग से चराग करे, चराग से तस्वीर वसिराज मुनीरा, चराग तक रसाई आसानी होती है, आप तक पहुंचना आसान है। वसिराज मुनीरा, आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। ये अल्लामा इब्न कसीर की, मैं तफसीर इब्न कसीर खोल रखी है, इब्न अबी हातिम से एक रवायत हजरत वहैब इब्न मुनब्बिह से फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक नबी हजरत शाइया पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, अपनी कौम बनी इसराइल में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी जबान से अपनी बातें कहलाऊंगा। मैं उम्मियों में एक नबी उम्मी को भेजने वाला हूं। तज़किरे कहाँ हो रहे हैं? अभी आप दुनिया में आए नहीं। एक नबी बनी इसराइल की कौम में खड़े होकर, बड़ी जबरदस्त हदीस है, तर्जुमा पढ़ रहा हूं, मैं उम्मियों में एक नबी उम्मी नबी भेजने वाला हूं, जो ना बदखुल्क होगा, ना बदगो होगा, ना बाजारों में शोरो गुल करने वाला होगा, इस कदर सुकून और अमन का हामिल होगा कि अगर चराग के पास से गुजर जाए तो वो न बुझे, अगर बांसों पर भी चले तो पैर की चाप मालूम न हो। मैं उसे खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजूंगा, जो हक गो होगा, और मैं उसकी वजह से अंधी आंखों को खोल दूंगा, बहरे कानों को सुनने वाला करूंगा, जंग आलूद दिलों को साफ कर दूंगा, हर भलाई की तरफ उसकी जमीर होगी, हिकमत उसकी गोयाई होगी, सिद्क व वफा उसकी आदत होगी, अफ़्व दरगुजर उसका खुल्क होगा, हक उसकी शरीयत होगी, अदल उसकी सीरत होगी, हिदायत उसकी इमाम होगी, इस्लाम उसका दीन होगा, अहमद उसका नाम होगा। गुमराहों को मैं उसकी वजह से हिदायत दूंगा, जाहिलों को उसकी बदौलत उलमा बना दूंगा, तनज़्ज़ुल वालों को तरक्की पर पहुंचा दूंगा, उन जानों को मशहूर और मारूफ कर दूंगा, मुख्तलिफ और मुतज़ाद दिलों को मुत्तफिक और मुत्तहिद कर दूंगा, जुदागाना ख्वाहिशों को यकसू कर दूंगा, दुनिया को उसकी वजह से हलाकत से बचा लूंगा, तमाम उम्मतों से उसकी उम्मत को आला और अफजल बना दूंगा। वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया में पैदा किए जाएंगे, हर एक को नेकी का हुक्म करेंगे, इस उम्मत के बारे में हर एक को नेकी का हुक्म करेंगे, बुराइयों से रोकेंगे, वो मुवहिद होंगे, मोमिन होंगे, इखलास वाले होंगे, रसूलों पर जो कुछ नाज़िल हुआ है सबको सच मानने वाले होंगे। वो अपनी मस्जिदों, मजलिसों, बिस्तरों पर चलते फिरते, उठते बैठे मेरी तस्बीह, हम्दो सना, बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते रहेंगे, खड़े और बैठे नमाजें अदा करते रहेंगे, दुश्मनान अल्लाह से सफे बांध कर हमला करके जिहाद करेंगे। उनमें से हजारहा लोग मेरी रजामंदी की जुस्तजू में अपना घर बार छोड़कर निकल खड़े होंगे, मुंह हाथ वुजू में धोया करेंगे, तहमत
आधी पिंडली तक बांधेंगे, मेरी राह में कुर्बानियां देंगे, मेरी किताब उनके सीनों में होगी, रातों को आबिद होंगे, दिनों को मुजाहिद होंगे। मैं उस नबी की आले बैत और औलाद में सबकत करने वाले सिद्दीक, शहीद और सारे लोग पैदा करूंगा। उसकी उम्मत उसके बाद दुनिया को हक की हिदायत करेगी और हक के साथ अदल व इंसाफ करेगी। उनकी इमदाद करने वालों को मैं इज्जत वाला करूंगा और उनके बुलाने वालों की मदद करूंगा। उनके मुखालिफीन और उनके बागी और उनके बदखाओं पर मैं बुरे दिल लाऊंगा। मैं उन्हें उनके नबी के मैं उनको उनके नबी का वारिस करूंगा, जो अपने रब की तरफ लोगों को दावत देंगे, नेकियों की बातें बताएंगे, बुराइयों से रोकेंगे, नमाज अदा करेंगे, ज़कात देंगे, वादे पूरे करेंगे। इस खैर को मैं उनके हाथों पूरी करूंगा जो उनसे शुरू हुई थी। ये है मेरा फजल, जिसे चाहूंगा दूंगा, और मैं बहुत बड़े फजल व करम का मालिक हूं। इस उम्मत की फजाइल पहले नबी बयान कर रहे हैं और इस नबी के फजाइल पहले अब माना करो। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरा नबी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, आपको बशीर बनाकर भेजा है, आपको नजीर बनाकर भेजा है, आपको अपने हुक्म से दाई अल्लाह बनाकर भेजा है, आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा है। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, और मेरा पैगंबर मोमिनों को ये खुशखबरी दे दे कि मोमिनों को अल्लाह के हाथ से फजल कबीर मिलने वाला है। फजल कबीर, बहुत बड़ा फजल मिलने वाला है। मेरा पैगंबर, तुम जब इतनी बड़ी शान वाले हो और तेरी उम्मत इतनी बड़ी शान वाली है, तो फिर मेरी हिदायत भी सुन लो। फला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना, काफिरों की बात नहीं माननी और मुनाफिकों की बात भी नहीं माननी। इस शहबाज शरीफ को खिताब नहीं या मरियम को खिताब नहीं, जेड़ा काफिर मिल देवे असा अपना जी अक़वाम मुत्तहिदा ने भेजा, FATF ने भेजा है, सारे कवानी। जब इतनी शान वाले नबी हो और इतनी शान वाली उम्मत हो, तो फिर मैं अल्लाह के आगे इस तरह हो जाओ, काफिरों की बात नहीं मान, मुनाफिकों की बात नहीं मान। वदाअज़ाहुम, उसकी पादाश में अगर तुम्हें तकलीफें पहुंचे तो उनकी तकलीफों को छोड़ दो, उनकी तकलीफों को छोड़ दो। कौन से खदशात तुम्हें लायक होंगे अमेरिका की न मानने के ऊपर, FATF की न मानने के ऊपर? ये एक मिसाल दे रहा हूं, बतौर मिसाल बयान कर रहा हूं। वगरना जहां जहां की बात है वहां जहाज फिट होगी। जो तुम्हें तकलीफ है उनकी जान से पहुंचने का खतरा है, वदाअज़ाहुम, या पहुंच चुकी है, छोड़ दे उनकी तकलीफों को। वतवक्कल अलल्लाह, इधर तवक्कल रखो, वकफा बिल्लाहि वकीला। जब तेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर हो जाएगा तो फिर अल्लाह काम बनाने के लिए अकेला काफी हो जाएगा। फिर अल्लाह काम बनाने के लिए, अल्लाह हमें ऐसा अकीदा नसीब, आमीन तो कह दे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी गैरत नसीब। पढ़ ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र कसीरा, कसरत से जिक्र करना। ईमान वालों, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, वसब्बिहूहु, और उसकी तस्बीहें बयान करो, सुबह भी, वासीला, और शाम को भी, और सुबह और शाम को अल्लाह की तस्बीहें बयान करो, सुबह और शाम को अल्लाह की तस्बीहें बयान करो। तुम ही पढ़, वसब्बिहूहु बुक्रतम वासीला, वसब्बिहूहु बुक्रतम वासीला। रोटी में ये लिखा है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वल्लाह वो ज़ात है, वल्लाह वो ज़ात है, वही तो है, तुम पर अपनी रहमत भेजता है, तुम पर अपनी रहमत भेजता है, मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते
تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے فرشتے تمہارے لیے لِيُخْرِجَكُمْ تاکہ تمہیں نکالے الظلمات تاریکیوں سے إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما اللہ مومنوں کے اوپر بہت مہربان ہے تحیتہم اور تحفہ ان کا یوم یلقونہ جس دن اللہ کو وہ ملیں گے سلام تحفہ سلام ہوگا بھائی کو تھندار ہے جیسے جو زہیب اسلام دے بھیجے جی مولی صاحب دے مولی صاحب جمعہ آتا ہے بادشاہ ایسا جو سلام ہوتا جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ تحفے میں سلام دے گا میں اب بتاتا ہوں پہلے میں بھول گیا سلام کا معنی یہ ہے کہ میری جانب سے تجھے سلامتی ہے جنت میں جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر چلا اب تجھے کوئی خطرہ نہیں یہ ہے سلام وَعَدَّ لَهُمْ اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے اجرًا کریما بڑا اجر عزت والا اجر یا ایھا النبی اے میرے نبی انا ارسلناک شاہدا ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے ومبشرا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وداعیا الی اللہ بإذنہ اور اللہ نے اپنے حکم سے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے سراجا منیرا اور چمکدار چراغ بنا کر بھیجا ہے وبشر المؤمنین او میرا پیغمبر مومنوں کو خوشخبری دے دے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مومنوں کے لیے اللہ کی جانب سے فضل کبیرہ بڑا فضل ہے یہ مومنوں کو بشارت دے دے اور میری بات سنو موحدو ایمان والو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ منافقوں اور کافروں کی بات نہ مانا کرو وَدَعْ عَذَاهُمْ اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ کے اوپر بھروسہ اپنا لو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کام بنانے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے کچھ سمجھاونا پوگی تو یہ سمجھا بھی نہیں سکتے ٹائم کیا ہو گئے بھائی